نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ابھی تک کی کلاسز میں ہم نے جانا بدر کے واقعات۔ اب بدر کے واقعے کے بعد میں ہم جانیں گے کہ بدر کے بعد میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ بدر کے بعد میں جنگ احد کی لڑائی کے بارے میں ہم جانیں گے، لیکن بدر اور جنگ احد کے بیچ میں بھی کچھ واقعات ہوئے جن کو آج ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بدر میں نصرت فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کی جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے اور ان سے انتقام لے سکے، لیکن اللہ عز و جل نے ان کے داؤں پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتے بعد، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2.5 یا 3 مہینے کے بعد میں بنو سلیم نے مدینے پر حملے کے ارادے سے جمعیتیں فراہم کرنی شروع کر دی۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت کو لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے گزرا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے دشمنی رکھتے تھے کہ جو قریش کے قافلے آتے تھے ٹریڈنگ کے لیے، تو وہ بدر کی لڑائی سے ان قافلوں کا آنا جانا رک گیا، جس سے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی لیے وہ حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ بنو سلیم جو تھا یہ مشرکین کا قبیلہ تھا، اسی لیے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے تھے۔ جب اس کا علم رسول اللہ کو ہوا تو آپ نے 200 سواروں کے ساتھ خود ہی ان کے علاقے میں جا کر ان پر دھاوا بول دیا، کیونکہ ابھی یہ لوگ تیاری ہی کر رہے تھے۔ تو اچانک ہوئے اس حملے پر ان میں افراتفری مچ گئی اور وہ اپنے اونٹ کہا جاتا ہے کہ اپنے 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بنو سلیم کے واقعے کے بعد میں عمیر بن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ اسی مقصد کے لیے عمیر مدینہ روانہ ہوئے، لیکن آتے ہی انہیں پکڑ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر مدینہ آیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد میں بنو قینقاع نے کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے کہ اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے آشنا لوگوں کو مار لیا ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہوئی ہوتی تب تمہیں پتہ چل جاتا کہ تمہاری لڑائی کسی مرد سے ہوئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صرف صبر کیا، اس سے ان کی جرأت اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ یہ نصف شوال یعنی 2 ہجری اور ہفتے کا دن تھا۔ 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی القعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرات شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں کے بعد میں اکثر مر گئے۔ غزوہ سویق۔ ادھر غزوہ بدر کے بعد میں ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا ہے اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہیں چھوئے گا۔ چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ میں نکلا اور مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجوروں کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے، البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور ستو وغیرہ جو بھی وہ چھوڑ کر گئے تھے اسے اٹھا کر واپس چلے آئے۔ اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق پڑ گیا ہے، اور سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں کعب بن اشرف کا قتل کا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ شخص بڑا مالدار یہودی اور شاعر تھا، اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ہجو کیا کرتا تھا اور ان کے عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار بھی کہتا تھا، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا تھا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا۔
یہاں تک کہ یہ بدر کے بعد میں قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار بھی کہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو۔ اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ بھی گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی تھی۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے؟ جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بصر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی۔ اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ مطلب یہ لوگ منصوبہ بنا کے کعب بن اشرف کے پاس میں گئے اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے ان سے صدقہ مانگ کے۔ تب کعب کی تو بانچھیں کھل گئیں اور بولا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے، مطلب کہ ابھی تم لوگ کیا پریشان کیے گئے، ابھی تو اور بھی زیادہ پریشان کیے جاؤ گے۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کہی اور یہ بھی کہ میرے کچھ رفقا بھی ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچے اور ان پر احسان کرے۔ کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ اس کے بعد سن 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے۔ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی نئی ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نیچے اتر آیا۔ ہتھیار دیکھ کر بھی وہ نہیں چونکا کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی بات طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کے سر کو سونگھنے کی اجازت چاہی اور اس پر بہت نخوت کے ساتھ میں اس نے اجازت دے دی۔ ابو نائلہ نے سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا، پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا، پھر تبارہ اس نے اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سے قابو میں کر لیا اور بولے کہ لے لو اللہ کے دشمن کو۔ اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہیں ہو سکا۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال سے اس کے پیڑو یعنی کہ زیر ناف پر زر لگائی اور چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی۔ اللہ کا یہ دشمن اتنی زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی، پھر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن ہو گئی، لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور ایک مدت کے لیے یہودی سانپ بھی اپنے بلوں میں دبک گئے۔ اب اس کے بعد میں جمادی الاولیٰ سن 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں 100 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ وہ قافلہ نجد میں قردہ نام کے ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا۔ حضرت زید بن رضی اللہ عنہ نے اس پر یلغار کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ غزوہ احد کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بیچ کے جو واقعات تھے وہ اس کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اب ہم غزوہ احد کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔